بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے نیچے دیے گئے لال بٹن کو دبا کر ہمارے چینل بیا وائس کو سبسکرائب کیجیے، ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کیجیے گا تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔ مجھے عشق ہے تم سے سامی، آخر تم کیوں نہیں سمجھتی؟ تو سر میں کیا کروں، آپ بھی تو نہیں سمجھتے، آپ میرے استاد ہیں اور میں آپ کی شاگرد، یہ سائمہ نے کہا تھا۔ تو کیا ہو گیا، میں کون سا بوڑھا ہوں، تم سے صرف 2 سال بڑا ہوں، جوان ہوں، خوبصورت بھی ہوں، مجھ میں کیا کمی ہے تم مجھے بتلاؤ، شاہ زین نے کہا۔ دیکھیے، میرے گھر والوں کو اگر اس کا علم ہو گیا تو وہ میری شادی کروا دیں گے، میری پڑھائی لکھائی سب بند ہو جائے گی، اس لیے میرا پیچھا چھوڑ دیں، اور اگر زیادہ ہے تو آپ اپنے لیے لڑکی ڈھونڈ کے اس سے شادی کر لیجئے۔ سائمہ نے جھنجھلا کر کہا۔ صحیح، تب میں تمہارا پیچھا چھوڑ دیتا ہوں اور تم خوش رہو، لیکن میری محبت کی شدت اتنی ہے کہ تم بھی مجھے ایک دن یاد کرو گی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ لیکن ایک بات کہتا چلوں، تم ہمیشہ میرے دل میں رہو گی، اپنا خیال رکھنا، خدا حافظ۔ شاہ زین نے اداسی سے کہا اور وہاں سے چلا گیا، اور سائمہ کو لگا شاید اس نے کچھ زیادہ ہی بول دیا۔ اس نے سوچا، اسے کیا، ویسے بھی آج آخری دن ہے کالج کا۔ وہ اپنے گھر آ گئی اور کالج بند ہوئے کافی وقت گزر گیا۔ اچانک ایک دن اس کی اماں اس کے کمرے میں آئیں اور خوشی سے کہنے لگی، سامی، تیرا رشتہ بڑی اچھی جگہ ہو گیا ہے۔ اف اللہ، آپ پھر شروع ہو گئیں، آپ کی مرضی، جو کرنا ہے کریے، بس مجھے ان سب معاملوں میں نہ الجھائیے، سائمہ نے اکتا کر کہا۔ اسے ان سب چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس کے گھر والے کافی دن سے اس کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے تھے۔ ایک دن سائمہ کی سب دوستیں گھر پر آ گئی اور گھر میں کافی مستی کا ماحول بن گیا۔ تجھے پتا ہے سامی، سر شاہ زین کا رشتہ ہو گیا ہے، ان کی منگنی ہونے والی ہے، زینب نے کہا تو سائمہ نے چونک گئی اور کہنے لگی، کیا بک رہی ہو تم، سچ کہہ رہی ہو کیا؟ ہاں سامی، وہ سچ کہہ رہی ہے، ان کی منگنی ہونے والی ہے۔ ویسے بھی تو نے تو انہیں ٹھکرا دیا تھا، لیکن اگر تیری جگہ میں ہوتی تو کبھی ایسا نہ کرتی۔ اس نے تیرے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن تو پھر بھی ان کی طرف نہ جھکی، آخر اس نے اپنا دل شکستہ ہو کر تیرا پیچھا چھوڑ دیا، شازیہ نے سنجیدگی سے کہا، اور سائمہ چپ ہو گئی۔ وہ لاجواب ہو گئی تھی، اور یہ حقیقت بھی تھی کہ شاہ زین نے اس کے لیے کالج میں پہلے دن سے بہت کچھ کیا تھا۔ پھر اس کی امی آ گئیں اور سب چپ ہو گئے۔ اس کی اماں نے آتے ہی کہا، تم لوگوں کو معلوم ہے تم لوگوں کی سامی کا رشتہ پکا ہو چکا ہے، بہت جلد میں اس کی منگنی کرنے والی ہوں۔ اس کی امی یہ سب کہہ کر چلی گئی۔ یار، یہ میری امی کو میری شادی کی پتہ نہیں کیوں اتنی جلدی ہے، پتہ نہیں کہاں سے رشتہ پکا کر کے آئی ہیں میرا، سائمہ نے چڑھ کر کہا۔ سب دوست لوگ تو چلی گئیں، لیکن اس دن سے وہ آگ میں جھلسنے لگی کہ سر کا رشتہ لگ گیا ہے، کیسے وہ شادی کر سکتے ہیں، بڑے بڑے محبت کے دعوے کرتے تھے، اب ان کی بھی منگنی ہو رہی ہے۔ پھر خود بھی اپنے احمقانہ سوالوں پر ہنسنے لگتی، سوچتی اسے کیا، وہ شادی کرے یا منگنی، پھر بھی دل غم کی گہرائیوں میں ڈوبنے لگتا اور عجب سی الجھن ہونے لگتی۔ پھر وہ خود ہی اپنے آپ پر غصہ ہونے لگتی کہ وہ یہ سب آخر کیوں سوچ رہی ہے، اس کی بھی تو منگنی ہونے والی تھی۔ ایک دن شام کو وہ اکیلی لان میں بیٹھی تھی کہ اس کی اماں آ گئی اور اسے لڑکے کی تصویر دکھانے لگی، اس کے بارے میں بتانے لگی، دیکھیں جو آپ نے کرنا ہے کریے، جہاں دل ہے وہاں رشتہ کر دیجیے، پر مجھے ان سب چیزوں سے دور رکھیے، سمجھ گئی نا آپ، ویسے بھی میرا دماغ خراب ہے، سامی نے بے دلی سے کہا، اور اس کی امی سوچنے لگی کہ شاید ان سب باتوں میں شرما گئی ہے یہ۔ کالج کھل گیا، رزلٹ بھی نکل آیا، وہ بھی کالج گئی۔ جب وہ اپنی کلاس میں گئی تو اس نے دیکھا سب لڑکیاں شاہ زین سر کو گھیرے ہیں اور وہ سب سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہے ہیں۔ ہاں، میری منگنی ہونے والی ہے، آپ لوگوں نے صحیح سنا ہے، آپ لوگ سب آنا، بہت خوبصورت ہے میری دلہن، شاہ زین سب لڑکیوں سے کہہ رہا تھا۔ اب تو اس کا پارا چڑھ گیا اور اس نے وہاں رکنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ سیدھا اپنے گھر گئی اور اپنی امی سے کہا، آپ نے جہاں بھی رشتہ لگایا ہے مجھے منظور ہے، جلد سے جلد میری منگنی کروا دیجیے بس۔ یہ کہہ کر وہ اندر چلی گئی۔ آخر وہ خود کو سمجھتے کیا ہیں؟ اب میں دکھاتی ہوں سامی کیا چیز ہے۔ یہاں وقت گزرتے جا رہا تھا اور وہ دن بھی آ گیا جب اس کی منگنی تھی۔
اور سائمہ سوچ رہی تھی کہ اس نے غصے میں فیصلہ تو کر لیا کہ وہ منگنی کرے گی، اب وہ پچھتا رہی تھی کہ کاش اس نے شاہ زین کی بات مان لی ہوتی۔ وہ تو اچھا خاصا پڑھا لکھا تھا، اعلیٰ خاندان، اور تو اور اس کا اخلاق کتنا اچھا تھا۔ یہ سب اس کی غلطی ہے، مگر اب کوئی فائدہ نہیں، اس کی بھی منگنی ہو رہی ہے اور میری بھی۔ اس کو شاہ زین کے بولے الفاظ یاد آ گئے، میری محبت کی شدت اتنی ہے کہ تم بھی مجھے یاد کرو گی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، مگر اچانک اماں کے آنے کی وجہ سے اسے صاف کرنے پڑے۔ اماں نے اس کو تیار کیا اور نیچے لے گئی۔ سائمہ سوچ رہی تھی نہ جانے کون سا لڑکا ہے، کیسا ہے، یا خدا میں تو پھنس گئی بری طرح سے، اب تو اماں کو منع بھی نہیں کر سکتی۔ وہ یہی سب سوچ رہی تھی کہ مہمان اور لڑکے والے آ گئے اور انگوٹھی بھی آ چکی تھی۔ اس کی امی نے رسم کے اعتبار سے اس کا منہ گھونگھٹ میں ڈھک دیا۔ اس کی سہیلی مریم نے اچانک آ کر کہا، تمہیں پتہ ہے آج شاہ زین سر کی بھی منگنی ہے؟ کیا؟ اوہ مجھے سے کیا، اس نے آہستگی سے کہا۔ تھوڑی دیر بعد سب رسمیں شروع ہوئیں اور لڑکے کو اس کی بغل میں بٹھایا گیا۔ لڑکے کی ماں سامنے آئی اور ہونے والی بہو کا گھونگھٹ اٹھایا۔ صدقے جاؤں، اتنی چاند سی بیٹی ہمارے گھر آنے والی ہے، کہیں میری خود کی نظر نہ لگ جائے۔ اور سائمہ کو لگا کہ اس نے اس عورت کو کہیں دیکھا ہے۔ پھر جیسے ہی بغل میں بیٹھے لڑکے کو دیکھنے کے لیے اس نے سر گھمایا جس سے اس کی منگنی ہونے والی تھی، تو اس کی دنیا ہی گھوم گئی۔ اسے اپنی آنکھوں پہ یقین ہی نہیں ہو رہا تھا، کیونکہ شاہ زین ہی ساتھ میں بیٹھا تھا۔ اس کو لگا کہ سب خواب تو نہیں، پھر خواب حقیقت میں تبدیل ہو گیا جب شاہ زین نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھا، اور اسی وقت دونوں نے ایک دوسرے کو انگوٹھی پہنائی، اور سائمہ کے دل کی آرزو پوری ہو گئی اور عشق کو اس کی منزل حاصل ہوئی۔ محبت جس کو حاصل ہو وہ مقدر کا سکندر، محبت رب کی جانب سے حسین سوغات ہے۔